جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو مردود اور ملعون ہو چکے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا اللہ میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تو اس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بنا دیا ہے۔ اس وقت تو اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندھے کر دیتی ہے اور انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور پھر صحیح بات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان تینوں وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ پہلا یہ کہ ایک تو غصے کا وقت مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے بیوی گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ جہاد سے باغ کھڑا ہوتا ہے وہ۔ تیسرا یہ کہ غیر محر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وار سے بچائے رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تو پیارے معزز دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازم بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔